الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر تجید عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 سلام دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، ضرور آمین کہو۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عزیز محترم جناب قدیر صاحب جو وطن سے باہر ہیں اور مسلسل ذاکرین کے رابطے میں ہیں، مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ ان کے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بچوں، یہاں رہنے والے تمام احباب کی نوکری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو احباب پڑھ گئے، میرے بعد جن کا خطاب ہے، میری جو نوکری ہے، آپ کی جو سماعتیں ہیں، کائنات کی مالکن سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ جو بندے بول لیتے ہو تو میں ذکر کی قسم آمین کہنا، میرے اللہ پاک آرمی کو ہر محاذ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، عزادار گھروں کے بچوں کو ماتمی عطا فرمائے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں، بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ آخری دعا کر رہا ہوں جو واجب نہیں اوجب ہے، میرے اللہ اس مشکل دور میں ہم گنہگاروں کو آخری سردار کی زیارت نصیب فرمائے۔ نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ مجھ سے بہتر شخصیت موجود ہے، عزیز ہے میرے غلام عباس حسن صاحب، بڑا معتبر نام ہے قصیدے کی دنیا کا، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بڑا اچھا آپ نے حبیب صاحب سے سنا، بس ویسی میری طبیعت بن گئی جب آپ اتنا مشکل کلام حبیب سے سن رہے تھے تو میں نے سوچا چلو میں بھی مشکل پڑھ کے دیکھتا ہوں، جب بندے اس معیار کے ہیں تو مجھے بھی سنی لیں گے۔ نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں، زمین پہ والعصر کے محافظ بھرا زمانہ بچا ہے۔ شاباش، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ جی بیٹا آپ تو شیر کہہ لیتے ہو، اللہ عزت دے آپ کو، سلامت ہو۔ تھوڑا سا آپ آگے نہیں آتے کہ دیوار اگر آپ چھوڑ دیں تو برا نہ لگے تو۔ ہاں، نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ، بالکل میں اپنے ٹائم میں چھوڑ دوں گا، ایک سیکنڈ بھی اپنے ٹائم سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ نبوتیں جس میں پل رہی ہیں، تسلی رکھیں آپ، نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں۔ آؤ بے شک تمہارا دل کرے کلپ بناؤ، پوری دنیا میں چلاؤ، میں اپنے لفظوں کی ذمہ داری قبول کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں شوکت ہوں اور کیمرے کی ذات میں ہوں۔ سن سن کے میرے کان سن پڑ گئے، اسماعیل کو بچانے کے لیے حسین قربان ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حسین کو قربان کیا گیا سرکار اسماعیل کو بچانے کے لیے۔ نا 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 نا، میں شیعہ مذہب کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، نبوتیں جس میں پل رہی ہیں وہ آشیانہ بچا رہے ہیں، زمین پہ والعصر کے محافظ بھرا زمانہ بچا رہے ہیں۔ ذبیح تک مت قلم کو روکو، وقار ذبح عظیم سمجھو، چھری تلے نور مصطفیٰ ہے، حسین نانا بجا ہے۔ آئے ہے علی جی سلام یاد ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے سارے سارے۔ حیدری
اور غازی استادے نے شالہ ناتھا دی خیر ہوئے اللہ کرے یہ معیار قائم رہے اچھا کیا بات ہے چلو حیدری جنہ بندیاں یا علی نہیں آکھیا سچی مجھے تو انوال نہیں ہوتا علی آکھڑنا بولو پھر حیدری زمین پہ والا سر کے محافظ بھرا زمانہ بچا رہے اس سے آگے پڑھوں آپ لوگوں نے جب اتنی داد دی ہے اتنی مدد کی ہے تھوڑی سی اور مدد کرتے ہو ہیں غلام باز صاحب بڑا جی چاہ رہا ہے ایک مشکل بات اور ہے وہ پڑھتے ہیں تھوڑا ماحول بن جائے گا نور کی بارش کر دیتا ہے یوں رحمان محرم پہ ہاتھ کھول ہاتھ کھول ہاتھ کھول علی کا واسطہ ہاں ایسے ابلی کرمی جن کٹھ ہویا بیٹھا ہے مرضیاں حال ہیں نور کی بارش کر دیتا ہے بسم اللہ کرا نور کی بارش کر دیتا ہے یوں رحمان محرم پہ خاک کے ذرے ہو جاتے ہیں عالی شان محرم نور کی بارش کر دیتا ہے یوں رحمان محرم پہ یہ ناظم پر سے لے کے وہ دروازے والے آخری ماتمی تک عزت محمد کی قسم ہے سید 5 بندے بولے جلال پور جٹا سے لے کے گجرات تک کا مجمع ہے اور میں راضی نور کی بارش کر دیتا ہے یوں رحمان محرم پہ خاک کے ذرے ہو جاتے ہیں عالی شان محرم پہ کعبہ کربل گھوڑا دمبا زمزم آنسو غور تو کر ذی الحج والے سارے منظر ہیں قربان محرم جی بابا جی صدقے امتیاز پیر جی شاباش شاباش غازی استادینی اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے خدا کرے یہ معیار قائم رہے اچھا چلو بھائی میں نے تو یہی سمجھا کہ بول بول کے تھک گئے چلو اگر ذہنی طور پہ اس معیار پہ بیٹھے ہو تو پھر 4 میں سے اور سنو حکم مجھے صفین پڑھنے کا ہوا ہے اگر تم یہاں تک آ جاؤ گے تو میں تمہیں وہ بھی رضوان نے مجھے بار بار 4-5 مرتبہ کہا ہے کہ مہربانی کیجئے گا ضرور پڑھیے گا میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں اگر 4 میں سے آپ اور سنیں اور بولیں اتنا جتنا میرا رائٹ بنتا ہے تو رابی صاحب مولا دی قسم خوش آمد نہیں دل کر گیا میری توقع سے بڑی داد ہو گئی ہے میں سوچ نہیں سکتا تھا اتنے تھکے ہوئے لوگ اتنی بڑی داد دے دیں گے جب بولی پڑھیں ہیں بندے تو پھر 4 میں سے مجھے اور پڑھنے دو احرام توڑ کر جو چلا سیدہ کا لال اچھا یہ کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے ڈھیر سارے لوگوں کے ذہن میں ہے پتہ نہیں احرام ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے حاجی یوں دائیں پاؤں چل رہا ہوتا ہے ایک قدم الٹے پاؤں چلے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے اس کا نام ہے احرام توڑنا اور میں کہہ رہا ہوں احرام توڑ کر جو چلا سیدہ کا لال ذاکر سمجھو نوکر سمجھو مہمان سمجھو اتنا اچھا بولے ہو اب تک 2 قطعات میں بس اس قطعے کی داد ضرور دینا پھر میں تقاضا چھوڑ دوں گا احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کا لال سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا سدرہ کی وادیوں میں کہا جبرائیل نے کعبہ یہاں پہ رہ گیا قبلہ چلا گیا یہ مرشد چلا یہ ہاتھ اچھے ہی رہے بابا امتیاز شاہ صدقے جاواں حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جو پردیس میں بیٹھا ہے مولا سے اور عزتیں دے کس جنت میں لے آئے ہو یار سلام ہے تمہارے بولنے پہ ہاں بے ظفر اللہ اکبر جیمہ اس توتے پڑھا امام حسین دا سب تو نکا ذاکر عالمہ درمیان کھلوتا سائی آخری ہوئے جو میں کون مارا جسول کل شامی 7-8 بجے پورا پنڈال اٹھ کھلوتا میرے مزاج ہی نہیں ذاکری دا میں نہیں آندہ بھی اٹھ کے بولی لیکن اتنے سارے بندے آخر پہ جیو جیو 4 میں سے اور برداشت کر لو مسلمانوں تمہیں اب یہ حقیقت کون سمجھائے مسلسل نور یزداں کی تجلی نینوا میں ہے
हजारों बार तुम इस चार दीवारी के चक्कर लो, जहां तौहीद बस्ती है वो बस्ती करबला में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा करे मेरी ये नस्ल सलामत रहे, ये जवान बच्चे सलामत रहे यार, शाबाश। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी अली जियो, सलामत रहो, सदाबाद रहो। थोड़े सुनने की क्या बात। चलो घड़ी बार बार रोक रही है, घड़ी तो ला देनी है, लेकिन जाना है, मैं भी जाना है। गुलाम बास मेरे तो भी पहले मैंबर पाक से बैठा, वो मेहरबानी है, उन्हें एहतराम किया, उन्हें मैंने कुछ ही नहीं आख्या, ये वह शुक्रिया है। जी सच्ची गल है, मैं अंदरों वह शुक्रगुजार हो गया, क्योंकि मेरे नाल भी 12 तो 1 का टाइम बनया सी, शायद इन्होंने भी यही आख्या गया हो। सॉरी, मगर मैं आपसे माजरत खाऊँ। अल्लाह आपको इज्जत दे, जेंज बोल पाए। 4 मिसरे और सुन लो। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। जिहड़ा लफ्ज़ औखा है तू मैंने 10 में उसकी तशरीह कर देना। ए बच्चे ने मेरे हल पुतवजे करे आज भाईजान, ये बच्चा आपके पास बैठा है ना, हाँ बेटा मेरे हल वेखना है, मजलिस इधर है, बुरा भी नहीं मानना, ठीक है ना, हाँ शाबाश। ये ग्राउंड नहीं है, ये मजलिस है। ग्राउंड में ऐसे बैठते जैसे तुम बैठे हुए हो। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। जितना मुमकिन है उतना मैं पढ़ रहा हूँ, फिर 3 सफ़र तक जिए तो इंशाअल्लाह। हुसैनिया गुजरात 3 सफ़र जिंदगी ने वफा की, मोहलत मिली जिंदगी से तो इंशाअल्लाह ठीक 12 बजे रात ऐसे ना आपको सलाम करेंगे। मेरे अलावा भी मुल्क भर के मुझसे कमाल ज़्यादा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती। आहा आहा की फायदा यारे साथ दा, हाथ चाया कर लगे तू महिले से आए हैं, शाबाश। वो जो पीछे बैठे हुए हो, सदके सदके हैदरी गाजी इस्तादेनी, जियो जियो जियो, हैदरी। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया। आप थोड़ा सा यूं होते, थोड़ा सा आप ऐसे बुरा ना मानिएगा। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। थैंक यू। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती। मैं ना भूल गया तुराबी साहब, ना मैं पहली बारी पे पढ़ता, ना मैं थक गया, मैं इंतजार पे करता मैं बुजुर्ग बैठन से मैं अगला मिसरा पढ़ा। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती। बहुत कहो तो कदीर से कहो इसे आइंदा न बुलाना, न बुलाओ, मैं उसके सर पे आ जाऊंगा जो मेरी आंख में हुआ और उसने सर हिला दिया, जुबान न हिलाई। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती। नबी की आल को बागे फदक वापस करो, वरना गसब का माल घर में हो तो कुर्बानी नहीं आखना दाली होनी मजबूरी है। हाँ हाँ हुणे तेन हबीब आख्या मैं जाकिर नाल बोली दा, जिक्र नाल बोली दा। हाथ उच्चा उच्चा उच्चा, थोड़े पुत्रों के शार आबाद हो, थोड़िया नस्ल जी गुलाम जीवो गाजी इस्तादेनी जी नहीं रमी जिनी वारी आखे मेरा चाह जी बाबा जी नौकरी जो हाय 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 क्या बात है यार। ये नुस्खा याद कर लो दिल की दुनिया को बसाने का। अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती। गाजी इस्तादेनी इस जुबान की क्या बात है, क्या बात आखन वाले की क्या बात है। अली से प्यार हो जाए तो वीरानी नहीं होती। नबी की आल को बागे फदक वापस करो, वरना अगर सबका माल घर में हो तो।
ایک قدم اگے چلیے. بادشاہ دے ہاتھ تلے بیٹھے ہیں, غازی دے علم دی قسمیں بولیں گا. چلیے ایک قدم آگے. یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے, نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں. تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا, مگر پھر بھی یہ دمبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے. ہائے ہائے, شاباش 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 شاباش. جنہیں مولا علی بتایا ہے وہ بولو حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑی مہمان نوازی دی کیا بات, تسی جیو, تھوڑے سنن دی کیا بات. جی علی جیو, غازی استان دین. چلو اور چلیے گے, نظم اج رہن دئیے, آج سواد بڑا آ رہا ہے. خلیل اللہ کا اعزاز خالق کا عطیہ ہے. جیب پیسے کو نہیں, بندہ مسکین ہے تے پریشان ہے, بکرا کرنا ہے. میں بکرا ضرور کرنا ہے, میرے بچے نہیں چون دیں دے میں نے, بکرا ضرور کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ سنت ابراہیم ہے, ایک سید الانبیاء کی سنت ہے, ایک نبی کی سنت ہے. بکرا ضرور ذبح کرنا ہے. شوکت کہتا ہے خلیل اللہ کا اعزاز خالق کا عطیہ ہے. دو ایک گلے بابا امتیاز شاہ, یا بندہ علم تے ہاتھ رکھا ہے بھئی شوکت نہ نہیں بولنا, یا پھر ان سمجھ نہیں آئی پہ میں کی پہ پڑھتا. خلیل اللہ کا اعزاز خالق کا عطیہ ہے. علی خیر العمل ہے اور وہ خیر البریہ ہے. اور جیسے ابراہیم کی سنت تیرے مذہب میں واجب ہے, کبھی قرآن تو پڑھنا, وہ ابراہیم شیعہ ہے. ہائے 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 ہائے, شاباش. اور غازی استانے نے اللہ اکبر. جی بیٹا ان ہاتھوں کی خیر ہو, آپ جئیں, آپ سلامت رہیں. سینتیس ہجری صفین کے میدان میں ٹھیک ہے, چل بڑی مہربانی, سبحان اللہ. جنی دیر میں پڑھتا رہی ہوں سیٹ کرتے رہنے, فون نو سیل نو ہو گیا. شکر تو صحیح تھی آکھے ہے, ورنہ بہت سارے بندے ایسے نہیں جڑے مجلس وچ بولتے نہیں, باہر جا کے کہندے نے ہائے 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 کی پڑھ سٹے. مولا دی قسم بھئی طیب مجلس وچ بول. 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا, میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا. تیری مرضی, میرے کو لینی گنجائش بچ گئی ہے, ٹائم میں نہ رہ گیا. تیری مرضی ہے, جنہ چھتی بولیں گا میں انہوں زیادہ پڑھ لگا. یہ جاتے ذاکر نو سنن دی, جتنی تیزی نال بولو گے میں اتنا زیادہ پڑھ لگا. مجلس میں اپنے ٹائم میں چھڑ دے گی. 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا, میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا. دائیں سے حسن آگے بڑھے, بائیں سے حسین آگے بڑھے. حسن کہتے بابا میں لڑوں گا, حسین کہتے بابا میں لڑوں گا. مولا درجات بلند فرماوے, قبلہ و کعبہ باور یاسن شارت و والدے نہیں بھولتی میں انہوں نے داد شیخ برے میں جملہ کیا, اٹھ کے من سینے نہ لا لیا ہونا. ان جی بولیا جے یار جی میں دا حق بنے. حسن کہتے بابا میں لڑوں گا, حسین کہتے بابا میں لڑوں گا. علی بیٹوں کا منہ چوم کے فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سنو. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا. سلام ہے یار انہاں بزرگانوں, اور پتر جیوانوں توڑے چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اونچے, جی اقبال پیر جیو نسلوں دی خیر ہوے تہاڈی. کیا بات ہے تیری ذات دی, اس ہاتھ کی کیا بات ہے. بولا کرو تھوڑا سا مہربانی کیا کرو بیٹا. ہاں شاباش, کروڑ شکریہ اس بندے تے جڑا ایڈی اوکھی گل تے بولے. علی جی میں نوکر ہوں سردار صدقے. علی فرماتے میرا اعلان پھر سنو.
میں نے کہا میرا کون سا بیٹا؟ حسن کہتے بابا کیا مطلب؟ علی فرماتا تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی مولا شفا دے گی، غازی شفا دے گی۔ اللہ اکبر۔ علی فرماتے تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں۔ حسنین پیچھے تھے، عباس آگے بڑھے۔ 120 دن کی یہ لڑائی ہے، 36 ہجری میں یہ شروع ہوئی ہے، بیچ میں محرم سفر آ گیا۔ علی نے کہا ان مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ پڑھے لکھے بندے تو تھوڑا جہاں تر لائے، تھوڑی جی مدد کر سچی کرو یار، مہربانی کیتی کرو، اسی کتاب پڑھ بیٹھے اسی کتنے مریے پتر، تو جو نہ بولے نہ گلا تے میں کی کرا۔ 120 دن کی یہ لڑائی ہے، بیچ میں محرم سفر آ گیا۔ علی نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ کم سے کم 1,20,000 تعداد ہے لشکر شام کی، زیادہ سے زیادہ 90,000 تعداد ہے لشکر امام، شاباش، زیادہ سے زیادہ 90,000 تعداد ہے لشکر امام کی۔ 120 دنوں کی لڑائی ہے، 90 مرتبہ ان 120 دنوں میں تلواریں نیام سے باہر آئی، 90 مرتبہ ان 120 دنوں میں تلواریں نیام سے باہر آئی ہیں۔ طرفین نے 90 حملے کیے ہیں، 90 میں سے 7 مرتبہ علی نے خود کو غازی بنایا، غازی کو علی بنایا۔ شاباش، میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں نا، میں کیمرے کی ذات میں کھڑا ہوں۔ 7 مرتبہ جیو علی نے خود کو غازی بنایا، غازی کو علی بنایا۔ 7 حملے عباس نے کیے ہیں، اور 7 مرتبہ ہی عباس نے حسین سے اجازت مانگی ہے۔ پہلی باری میں دکھ ہویا، اس 25-26 منٹ دی نوکری بھائی قدیر تو بھی سنتا پہ، پہلی باری میں ارمان لگا ہے اس بندے تے جدی ماں شیعہ ہے تے انہیں زبان نال واہ کھڑی بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ 7 مرتبہ حسین میدان صفین میں گئے ہیں، 7 مرتبہ عباس نے حسین کے پاؤں چومے ہیں، 7 مرتبہ حسین سے اجازت لی ہے۔ کسی دیکھنے والے بوڑھے آدمی نے کہا عباس تم علی کے بیٹے نہیں؟ فرمایا علی کا بیٹا ہوں۔ حسین علی کا بیٹا نہیں؟ فرمایا علی کا بیٹا ہے۔ غلام عباس غازی دا واسطے پتر سر چاہیے۔ اس نے کہا جب تم بھی علی کے بیٹے ہو وہ بھی علی کا بیٹا، بٹھا اس بچے کو، بٹھا۔ جب تم بھی علی کے بیٹے ہو وہ بھی علی کا بیٹا ہے، پھر تم پاؤں کیوں چومتے ہو، اجازت کیوں مانگتے ہو؟ بوڑھا آدمی تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس فرماتے تم میدان غدیر میں تھے؟ اس نے کہا ہاں تھا۔ فرمایا کیا اعلان کیا تھا حسین کے نانا نے؟ اس نے کہا سلطان معظم نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ فرمایا پھر مولا کتنے ہو گئے؟ اس نے کہا 2، ایک محمد ایک علی۔ فرمایا تو پھر بھی نہیں سمجھا، حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں، میں بس اعلیٰ کا بیٹا ہوں تو وہ اعلیٰ کا بیٹا ہے، اور غلام ابن زہرا اس لیے میں کہلواتا ہوں میں ایک مولا کا بیٹا ہوں، وہ 2 مولا۔ وہ ہے کوئی یار جو مجھے قیمت دے؟ اور جلال پور ہے، گجرات ہے یار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیے میرا بچہ، یہ جوانی میں داغ رہے، دونوں ہاتھ اونچے، حیدری۔ حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں، میں بس اعلیٰ کا بیٹا ہوں تو وہ اولیٰ کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے ہو تیرے۔ اسی میدان میں لشکر شام سے نا کسی نے آگے کہا علی حسین کو بھیج۔ علی نے سرکار محمد بن حنفیہ کو بھیج دیا۔ محمد کی اور اس کی تلوار ایک دوسرے میں ٹکرا گئی۔ یار جلدی سے اس بھائی کو کہیں بیٹھ جائے، مہربانی کر دے، مجھے دیکھنا۔ محمد کی اور اس کی تلوار یوں ٹکرا گئی، نہ وہ تلوار نیچے ہو رہی ہے نہ یہ تلوار نیچے جا رہی ہے۔ بادشاہ حسن کی نگاہیں پڑ گئی۔ حسن بغیر زرہ کے، بغیر نقاب کے، بغیر اسلحے کے، بس ایک تلوار لے کے گھوڑے پہ آئے۔
مہمیز کیا راہوار کو، وہ جس کی تلوار ٹکرائی ہوئی تھی، حسن نے اس کے سینے پہ تلوار رکھی، اسے دو کر دیا۔ حسن نے اس کے سینے پہ تلوار رکھ کے نا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ محمد بھی واپس آ گئے، حسن بھی واپس آ گئے۔ میں نے قرآن دی قسم ہے صرف وہ بندہ یہ گل سن سکتا ہے، داد دے سکتا ہے جن جاچ ہوئے بھی میں نے سنی دی کی میں عام بندے دے وسطوں باہر ترابی صاحب اس نے یوں ٹکڑے کیے۔ سرکار حسن مسکرا رہے تھے اور سرکار محمد کے چہرے پہ تاسف کے اظہار تھا کہ یار میں اس کو قتل ہی نہیں کر سکا۔ محمد یوں سر جھکائے بیٹھے تھے، علی قریب آئے، قوم یا محمد، محمد کھڑا ہو جا۔ محمد کھڑا ہوا، سینے لگا کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے کوئی بات نہیں، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، علی کے بیٹے اور نبی کے بیٹے میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے۔ او میں صدقے ہو جلال پور، تیرے سنن بھی سلام ہے ہو جلال پور، تیرے بولن بھی سلام ہے ہو جلال پور جی، صدقے انہیں ہتھاں تو صدقے۔ کیا بات ہے یار، کس کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو؟ 37 ہجری صفین کے میدان میں، اللہ کرے آپ کے دونوں ہاتھ اونچے رہے، آپ کی کیا بات ہے۔ 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ حسنین آگے بڑھے، علی فرماتے نہیں تم محمد کے ہو۔ مباہلہ کے بعد میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، حسنین پیچھے تھے، عباس آگے بڑھے۔ اے میرے ہتھاں دی لاج رکھی چاند، یہ تین جملہ سمجھ آوے تے ہاتھ کھول دے، نہ سمجھ آوے تے میں بن لاں گا، یہی کر سکنا، تیری بڑی مہربانی۔ حسنین پیچھے تھے، عباس آگے بڑھے۔ وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ، جرت کے پروردگار کے قدم۔ میں نے قرآن دی قسم میں معاشر تک راضی ہوں، انہاں بزرگوں کا شکریہ جی، میں نے غازی دی قسم میں معاشر تک راضی ہوں۔ وفا کے پروردگار کے دونوں، سلام ہے تو ان بزرگوں، وفا کے جی پتر جی میں غازی عزتہ دینی، او جو دروازے میں آخر میں کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ کا شکریہ۔ وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ، جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے۔ عباس علی کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں۔ علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، استخارہ نہیں کرنا، گل سمجھ آتے تھے بولی۔ علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ ہائے 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 ہائے، اور میں صدقے جیو غازی دا نوکر، غازی دا نوکر، ہاں جڑا نوکر ہے غازی دا وہ بولے بھائی اللہ اکبر، جی دے جی جیو سلامت رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک مہربانی، میری ایک شرط ہے، دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ بسم اللہ لالا، کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ عباس کہتے بابا آپ اجازت تو دے، میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔ آہا 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 شاباش، اور جڑے چنگی گل سن لیندے ہو اور تو ان غازی دا واسطہ نہ ضائع نہ کرو، جڑے چنگی گل سن لیندے ہو۔ ہاں بابا آپ ایک بار اجازت تو دیں، میں صدقے تیرے سنن دے صدقے، میں تیرے سنن دے صدقے، تیرے معیار دے صدقے میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔ علی فرماتے اجازت ہے۔ عباس کہتے نہیں ایک کرم اور کریں، صرف اجازت نہیں ایک مہربانی اور کریں، اب اپنی دیں، کبا اپنی دیں، امامہ اپنا دیں، نالین اپنی دیں، راہوار اپنا دیں، تلوار اپنی دیں، زیرہ اپنی دیں، نقاب اپنا دیں، پیراہن اپنا دیں، دعا اپنی دیں۔ بیٹے کا منہ چون کے فرماتے ابا لے جا، کبا لے جا، امامہ لے جا، نالین لے جا، راہوار لے جا، تلوار لے جا، زیرہ لے جا، نقاب لے جا، پیراہن لے جا، دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا۔ یار کس معیار کے لوگوں میں لے آئے ہو مجھے اور یار سلام ہے تمہارے سننے کو، اب کروڑ والی تیرا ہاتھ اونچا رہے ہو یار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی مرشد کس جنت میں لے آئے ہو؟ علی فرماتے ہیں دعا کی سارے سونا حیدری
حیدری غازی استان دینے جی اللہ کرے زبان سلامت رہے اے ہاتھ اچھے رہا علی فرماتے ہیں دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے 37 ہجری صفین کا میدان 11 سال 7 ماہ کا غازی شباب کی تحریش پہ غازی کا پہلا قدم عباس کی زندگی کا پہلا حملہ توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ 60 سال کے علی کے کپڑے 11 سال کے غازی کو پورے شاباش 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 اللہ اکبر توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں مرضی عالم میں ان تنقید آنکھاں توحید سے آپ دیر سے آتے ہیں تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں برا نہ ماننا اگر آپ سید آتے ہو تو مجھے معاف کر دینا ورنہ میں معافی مانگ رہا ہوں دیر سے آتے ہیں تو آگے آ کے نہیں بیٹھتے سارا مجمع کراس کر کے ہماری لوگوں سے لڑائی یہی ہے کہ جو بعد میں آئے وہ آگے آ کے بیٹھ گئے میری گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہاں 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 مہربانی ہاں شاباش شاباش 37 ہجری 11 سال 7 ماہ کا عباس توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ علی نے بیٹے کو ہاتھ سے علی بنایا تو بھی تھک گیا میرے پاس بھی 6 منٹ رہ گئے میں بھی جا رہا ہوں علی نے بیٹے کو ہاتھ سے علی بنایا ہاتھ سے علی بنایا علی کی ابا علی کی قبا علی کا امامہ علی کا پیرہن علی کی نالین علی کا راہوار علی کی تلفگار علی کا نقاب لے کے عباس علی بن کے جانے لگا 7 حملے کیے ہیں اس میدان میں مجھے غازی کے علم کی قسم ہے ایک بندہ داد دے غلام باز سمیت میں ملتان تک راضی جاؤں گا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور مجھے اس کی قیمت مل گئی جنگ لڑا چھالی اور سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی اس نے کہا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے مجھے اپنی تلوار تو دو علی نے زمین پہ رکھی علی نے کہا اٹھا لے اس نے اٹھانی شروع کی نہیں اٹھتی اس نے کہا یا علی نہیں اٹھتی علی نے کہا میں نے تلوار دی ہے ہاتھ تو نہیں دے دیا نا وَالسَّيُّوفُ عَرَفُ مِنْكُمْ بِقَبْضَتِ أَيْدِينَا تلواروں کو پتا ہے کس ہاتھ میں چلنا ہے کس ہاتھ میں نہیں چلنا محشر تک اس بندے کا مقرون رہوں گا جسے سمجھ آ گئی 7 حملے عباس نے علی کی تلوار سے کیے غازی کے ہاتھ میں علی کی ذوالفقار کا چلنا ثبوت ہے باپ بیٹے کی کلائی میں کوئی فرق نہیں شاباش 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 علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا علی کا بیٹا علی بن کے میدان کو چلا علی کا ایک پرانا دشمن قریب آیا اس نے کہا علی میری بات سن غلام باز چند جی ایڈی ساری ذاکری مولا تو ہو رستان دین کیتی تو ساں میرا ہی تجربہ ہے جس بندے نے کس ذاکر تو کچھ 400 مہینے سنی ہوئے نا ایک کو دے صاحب دی نو ایک اور باہر جا کے کہتا نہیں آج اٹھ گیا ایویں نہیں آج اٹھ گیا آج پتہ نہیں لگا آج میں تواڈا فیصلہ کروں ہاں بھی کون اٹھ گیا علی کا دشمن عباس سے کہہ رہا ہے علی میری بات سن علی کا دشمن عباس سے کہہ رہا ہے علی میری بات سن فرماتے ہیں پھر کہو اس نے کہا علی میری بات سن فرماتے ہیں پھر کہو اس نے کہا علی میری بات سن فرماتے ہیں پھر کہو جب 9ویں مرتبہ کہا پھر کہو اس نے کہا بار بار کیوں کہتے ہو پھر کہو اور میں زندگی دا شوکت قربان کر دیا ایک جملے دے سوال تو فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار کسی نے علی کا ہے بڑا لطف آ رہا ہے ہائے 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 دیکھیو اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے جی بھائی جان جی سلامت رہو غازی کرے یہ ہاتھ اونچے رہے جی او دروازے والے ہاتھ کا شکریہ تیرے سنن دی کیا بات ہے توڑی مہمان نوازی دی کیا بات ہے فرماتے زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے بڑا لطف آ رہا ہے کیا بات ہے کہتا ہے میں بھی ہوں میرے 17 بیٹے بھی ہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے فرماتے بیٹے پیارے نہیں جس ماحول میں کھلوتا میں ادھی گل کرنی ہے ادھی تساں آپ سمجھ کے میں داد دے دینی ہے تا میں تو داد دیاں گا بیٹے پیارے نہیں کہتے پیارے ہیں تیرے نہیں
میرے ہیں، پھر موت کے منہ میں کیوں دیتا ہے؟ کہتا نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے۔ درود پڑھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و امام المتقین علیاً وصی رسول اللہ و خلیفۃ اللہ۔ جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ اولادی ابرار وجعلنی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، اور خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی۔ بیٹے پیارے نہیں، پیارے ہیں، تیرے نہیں میرے ہیں، پھر موت کے منہ میں کیوں دیتا ہے؟ کہتا نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے۔ فرماتے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، تین غازی دا واسطہ ہے گال نہ ضائع کری۔ کہتا پہلی لڑائی ہے، آپ نے تو خیبر لڑی ہے، آپ نے تو خندق لڑی ہے، نقاب اتار کے فرماتے تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے، ہوں علی ہوں دوسرا۔ ہائے 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 تیری مرضی بھائی، میرے کو 2.25 منٹ رہ گئے نہیں، میں ادھر چھوڑن لگا۔ ہاں فرماتے تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے، ہوں علی ہوں دوسرا۔ میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، جو تجھے پسند ہو تو بتا میں ویسے لڑوں۔ کہتا کیا مطلب؟ فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں، تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں، تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو میں زبان سے لڑوں۔ ہکا بکا ہو گیا، کہتا بالکل بات سمجھ نہیں آئی۔ اب بات فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے ٹکڑے کر دوں، کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں، کہو تو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں، کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جی بسم اللہ۔ کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ جائے۔ کہتا ہے ہاتھ سے لڑو۔ علی کا شیر راہوار سے نیچے اترا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا، معذرت میں جان لگا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا۔ 17واں اوپر جا رہا تھا، پہلا نیچے آ رہا تھا، 17 کے 17 واصل جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے شیر نے۔ کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطار بن گئی بھاگنے والوں کی۔ کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے۔ 37 ہجری صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم، دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے بھی علی تھا، میرے پیچھے بھی علی تھا۔ جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی تھا علی تھا، علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ سلا کے
بیٹے کا منہ چوم کے مسکرا کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تو نے تو دشمنوں سے کرا دی ہوں جناب دے سامنے قاری ارد صاحب بہرون صاحب جناب ذاکر غلام عباس رتن صاحب یاد ہی نہیں